اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام پکار. ہم اپنے آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں اس پروگرام کے روح رواں پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب. آپ عرصہ 4 دہائیوں سے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور ملک بھر کے جامعات میں درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہمارے ناظرین جہاں ہمارے پروگرام کو بہت پذیرائی بخش رہے ہیں، وہیں آپ کے بہت ممنون اور احسان مند بھی ہیں کہ آپ اپنے انتہائی مصروف لمحات میں سے ان کی رہنمائی کے لیے وقت نکال رہے ہیں. میں اپنے پروڈیوسر کی طرف سے اور ناظرین کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم نے آج کا جو پہلا سوال چنا ہے وہ ہمیں مٹیاری سے موصول ہوا ہے. حامد حسین صاحب ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم عمران خان صاحب، پچھلے دنوں سیلاب نے پورے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. ہم بھی اس سیلاب سے بہت متاثر ہوئے ہیں. ہمارے گھر کی ایک ایک چیز پانی سے خراب ہو گئی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جانی نقصان نہیں ہوا، سوائے ہمارے ڈھور ڈنگر اور مویشیوں کے جو ہماری روزی روٹی کا ذریعہ تھے. بڑی مشکلوں میں اپنے بھائیوں کے ہاں قیام کیا ہوا ہے. کوئی ایسی چھوٹی سی دعا بتا دیں جو ہماری یہ دکھ تکلیفیں دور کر دے، بڑی مہربانی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عمران خان صاحب. ویلکم سر. اس میں کوئی شک نہیں کہ سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ بہت تباہ کن ثابت ہوئی ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہوئے. بے شک. مواشی بھی، فصلیں بھی، انسان بھی، پورا ملک جو ہے وہ کئی قسم کے مسائل سے دوچار ہوا. بے شک. تو ان حالات میں جو اجتماعی ان کو آفات کہتے ہیں، بلیات کہتے ہیں، تو پہلی عرض تو یہ ہے کہ اس کے لیے اجتماعی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے جو ہمیں سنت اور شریعت سے پیغام ملتا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ نہ کرے ایسا برا وقت آ جائے، نامساعد حالات آ جائیں اور اچانک کوئی آفت بن جائے، تو اللہ کی بارگاہ میں فوراً رجوع کیا جائے. بے شک. وضو کر کے یا غسل کر کے توبہ کے نفل پڑھے جائیں. 2 رکعت نماز نفل توبہ بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف کعبہ شریف اللہ اکبر. پھر 2 رکعت نماز نفل حاجت، 2 رکعت نماز نفل حاجت بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف کعبہ شریف اللہ اکبر. کیونکہ حضور علیہ السلام بھی جب ایسے چاند گراں لگتا، سورج گراں لگتا یا کوئی ایسی صورتحال ہوتی تو اجتماعی دعا کا آپ اہتمام فرماتے. انفرادی بھی دعائیں کی جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے. وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں، اللہ اکبر. بلکہ میں تو ارحم الراحمین. ارحم الراحمین. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک. تو لیکن اس کا ایک اصول ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہوں، بھوک دے کے، خوف دے کے، جانوں کا نقصان، مالوں کا نقصان، کھیتیوں کا نقصان. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جو پھر بھی صبر. میری بارگاہ میں حاضر باش رہتے ہیں، میرے احکامات کو آنر کرتے ہیں اور فوری طور پہ رجوع کرتے ہیں، تو میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا. سبحان. میں ان کے لیے خوشخبری بھی ہے اور ان اللہ مع الصابرین. بے شک. تو لہٰذا ایسے حالات میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا یہ بنیادی ضرورت ہے. یقیناً ان کا صد باب بھی کیا جائے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے جو انفرادی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ، ملکی سطح پہ جو اقدامات ہیں، تالاب بنانا، نہروں کا نظام بنانا، ڈیم تعمیر کرنا اور
جو نہریں ہیں ان کے کناروں کو مضبوط کرنا، جھیلیں بنانا، دیگر جتنے بھی جدید ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ بے شک، اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ آزمائش و تکلیف آئی تو سرکار فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے اللہ تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی بندہ پروری کرتا ہے، اس کے بے شک، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ تو وہ 70 ماہوں سے بڑھ کے اپنے بندوں پہ بے شک، مہربان ہے۔ تو اگر کوئی آزمائش تکلیف آئے تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں تو وہ اس کی بلندی درجات، کفارہ سیئات، توشہ آخرت و ذریعہ نجات بن جاتی ہے۔ بے شک، اور اگر اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شروع کر دیں اور مخلوق کو ایک دوسرے کو کوسنا شروع کر دیں تو یہ سمجھے پھر ایک عذاب کی صورت بن جاتی ہے۔ اللہ، تو حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی دیکھتے ہیں کم و بیش 48 کے قریب جنگیں اور سریہ جو ہیں غزوات آپ کی زندگی میں آئے، اور آپ کے بڑے بڑے ہی عزیز ترین صحابہ صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسی آزمائشیں آئیں، قحط کی کیفیت بھی آئی، سرطان کی وبائیں بھی پھیلیں۔ تو ان حالات میں انبیاء و مرسلین کی بھی ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ پھولوں کی سیج پہ پھرتے رہے ہیں، وہ کانٹوں بھرے بستر والا حساب ہے، بے شک، کیونکہ جتنی بڑی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہوتی ہے اسی طرح کے اللہ کی طرف سے آزمائش بھی آ جاتی ہے، تو جو اس پہ صبر کرتے ہیں اتنے ہی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور جو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ ان کے لیے پھر سمجھے ایک سزا کی کیفیت بن جاتی ہے۔ دوسری عرض یہ ہے کہ ہمیں قرآن مقدس میں انبیاء کرام کے بہت سارے ایسے حالات ہماری نظروں میں آتے ہیں، اور ان موقعوں پہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جو رجوع کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ مثلا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام علیہ السلام، بشارت ملی بیٹے کو، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، خوش ہو گئے کہ یوسف علیہ السلام چھوٹی عمر ہے، دیکھتے ہیں کہ اللہ کا کرم شامل حال ہے، سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سمجھ گئے کہ یہ دنیاوی، دینی، اخروی سربلندی کی علامت ہے۔ بے شک، لیکن انہوں نے کہا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا کیدا، تو ورنہ وہ کوئی ایسی سازش کریں گے تو بھائیوں کا نہ بتانا۔ کانوں کان خبر ہو گئی، انہوں نے اندھے کنویں میں پھینک دیا، اللہ، اور بیٹے کی جدائی، تو اس پہ پھر آپ نے فصبر جمیل، ایک تو یہ کلمہ کہا، مولا میں جو حسین ترین صبر ہے اس کا دامن تھامتا ہوں، اللہ، اور ساتھ فوراً اس کی بارگاہ میں رجوع کیا، بچوں کو بھی ڈانٹا بھی، سمجھایا بھی جو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جولی پھیلا کے عرض کی کہ انما اشکو بثی و حزنی اللہ، بے شک میں اپنے دکھ اور غموں کی فریاد اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، تو یہ ایک بڑی پسندیدہ دعا ہے، وہ صبر کا مرحلہ طویل ہوتا رہا، درجات بھی بلند ہوتے رہے، اور رو رو کے آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ تو 40 سال بعد یہ ایک پوائنٹ قابل غور ہے کہ وہ 40 سال انہوں نے کوئی معصیت کا، اللہ تعالیٰ سے دوری کا یا وہ گل و شکموں والا ماحول اختیار نہیں کیا، بلکہ صبر اور حوصلے سے اس کی بارگاہ میں یہ دعائیں مانگتے رہے اور التجا کرتے رہے، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، باقی اس کے ظہور کے اللہ تعالیٰ کریم کے اپنے قاعدے اور طور طریقے ہیں۔ تو وہ دعا مقبول بھی ہوئی، آنکھوں کی بینائی بھی لوٹ آئی، اور مصر کی جو ہے وہ حکومت بھی ملی، اور اس صبر کے نتیجے میں پورا مصر جو ہے وہ نور توحید سے جو ہے وہ روشن و منور ہوا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام، صبر ایوب جو ہے، صبر یعقوب اور گریہ یعقوب، میرے محبوب تجھے منانے کے لیے کیا کیا نہ کیا،
صبر ایوب یوب کیا، کیا، گریہ یعقوب کیا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، وہ بھی وقت کے شہنشاہ تھے، بے شک، ہر طرح کی نعمتیں میسر تھیں، اللہ کے نبی اور رسول بھی، اور بہت زیادہ کاروبار تھا، باغات تھے، کھیتیاں تھیں اور بے شمار زمینیں تھیں، لیکن اللہ نے آزمائش دی تو ایسے حالات پیدا ہوئے، آہستہ آہستہ ساری نعمتیں چلی گئیں۔ جس طرح یہ سیلاب سے نقصان پہنچا مخلوق کو، بہت زیادہ تکلیف بھی ہے اس پہ، حتیٰ کہ کچھ بیماری ایسی سکن ڈیزیز، جلدی بیماری لگ گئی کہ لوگوں نے شہر سے بھی نکال دیا، تو شہر سے باہر جنگل میں جا کے سب چھوڑ چھاڑ کے سوائے ایک بیوی کے۔ اب حدیث میں آتا ہے تقریباً 23-24 سال وہ اس کیفیت میں رہے، اللہ سے گلے نہیں، شکوے نہیں، شکر ادا اور کوئی نیکی ہدایت کا راہ نہیں چھوڑا، کہا مولا سارا جسم متاثر ہوتا رہے، میری زبان سلامت رکھنا، میں تیرا ذکر کرتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے بھی اس وقت دعا کی کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سونے مولا بے شک مجھے ضرر اور تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، یعنی مجھ پہ رحم فرما۔ تو ایسے حالات کے اندر جو ہیں یہ دعائیں مانگنا۔ ایک اور بھی قرآن پاک میں دعا ہے جس میں اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، کہ اے اللہ کریم تیری بارگاہ میں ہم رجوع کرتے ہیں اور ہم ہر معاملے میں تیری رہنمائی چاہتے ہیں اور اچھا ہم ہر کام کا انجام چاہتے ہیں، اور دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو اس طرح پھر یہ طریقہ بزرگوں نے فرمایا کہ کوئی وظیفہ پڑھنا ہو، مثلا کہ انما اشکو بثی و حسنی اللہ، کوئی ضروری نہیں یہ سیلاب ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی اور خاندان میں ایسی آفت آزمائش آ جاتی ہے، تو یہ وظیفہ کم از کم 300 دفعہ، یعنی 3 تسبیحیں ذکر کثیر کے لیے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ کریم اس پہ جو ہے وہ بندہ پروری کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ دعا بھی پڑھنی ہے انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، تو وہ بھی کم از کم 300 دفعہ، تو انشاءاللہ اللہ اس نقصان کی تلافی بھی کریں گے۔ ایوب علیہ السلام بھی صحت مند بھی ہو گئے، دولت بھی لوٹ آئی، بادشاہت بھی لوٹ آئی، اور ایسی پھر ملی کہ ایک صاحبزادہ ایسا ملا جس کو ذوالکفل کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور بہت بڑی اللہ نے ان کو سلطنت بھی عطا کی اور نبوت بھی عطا کی۔ تو یہ دعا جو ہے اس مقصد کے لیے مانگی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا دوسرا سوال ایک صوتی پیغام ہے جو ہمیں ایک خاتون نے بھیجا ہے، اور انہوں نے اپنا نام اور شہر بتانے سے ہمیں ذرا منع کیا ہے۔ آئیے ہم یہ پیغام سنتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ہماری شادی کو تقریباً 8 سال ہونے والے ہیں، لیکن اللہ شاید ہم سے ناراض ہے، اس نے ہمیں ابھی تک اولاد نرینہ سے نہیں نوازا، ہم محروم ہیں جی اس نعمت سے۔ ہم نے ہر طرح کے میڈیکل ٹیسٹ بھی کروا لیے ہیں جو ہم دونوں کی صحت کے لحاظ سے بالکل ٹھیک آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے روحانی علاج بھی بہت کروایا ہے، ہمارے پیر صاحب نے بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے ٹوٹکے بتائے ہیں، وہ بھی کر کے دیکھ لیے ہیں، لیکن ابھی تک ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ لوگ ہمیں بڑی عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ اس سلسلے میں ہماری کوئی مدد کریں، کوئی پڑھائی یا دعا بتا دیں اور ہمارے لیے دعا بھی فرما دیں، ہو سکتا ہے آپ ہی کی دعا لگ جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ ایک ہمارا سماجی المیہ بھی ہے، لوگ اکثر ایسے لوگوں کو جینے بھی نہیں دیتے، طعن و تشنیع بھی ہوتی رہتی ہے، کبھی کبھار ان کی انسلٹ تک بھی کر دی جاتی ہے۔ یہ معاملہ بے شک غور طلب ہے، اس پہ آپ کی رہنمائی درکار ہے۔ دیکھیں یہ پارٹ آف لائف ہے، زندگی جو ہے خوشیوں اور غموں سے عبارت ہے۔ بے شک، کہتے ہیں اٹ از بیوٹیفل بلینڈ آف سمائلز اینڈ پیتھوز، بے شک، سدا نہ باغ بلبل بولے تے سدا نہ باغ بہارا، سدا نہ ماں پہ حسن جوانی تے سدا نہ صحبت یارا۔ تو لیکن اس کے لیے خواہش کرنا، آرزو کرنا، دعا کرنا اور
چارہ جوئی کرنا یہ ہر بندے کا بنیادی حق ہے، بے شک اور یقیناً سب سے بڑی بارگاہ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہے۔ بے شک سرکار کا بھی فرمان ہے لکل دائن دعائن، ہر بیماری کی کوئی نہ کوئی دوائی اللہ نے بنائی ہے، بے شک تو اس دوائی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جو اس شعبے کا کوئی ماہر ہے، یہ یقیناً سنت رسول ہے۔ صحابہ کرام ایون حضور علیہ السلام بھی جب علالت کی کوئی ایسی کیفیت آتی تو آپ بھی علاج معالجہ فرماتے۔ ام المومنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار کو دوائیں تیار کر کے دینا، پلانا، کھلانا، وقت کا حساب رکھنا، یہ میری ذمہ داری تھی، اور میں خود تقریباً پوری حکیم بن گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی بلکہ یہ ضروری ہے لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، قرآن میں اللہ نے خود فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بے شک تو یہ چارہ جوئی کرنا جو ہے بندے کا حق ہے، لیکن اصل جو حکیم ہے، حکیم مطلق ہے، وہ تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ضمن میں ہمیں دعا ملتی ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ هُوَ يَشْفِينِ، جب بھی کبھی میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بے شک تو یہ یقیناً کوئی جسمانی عارضہ ہوتا ہے، کوئی ایسا کوئی گائنی ایشو ہے یا مرد کی طرف سے کچھ ایسا پرابلم ہے، تو اس کے لیے شفائے حقیقی دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، یا شافی الامراض یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس کی بارگاہ میں رجوع کرنا یہ ہر بندہ مومن کا بہترین ہتھیار ہے، بے شک کیونکہ رب راضی تو سب راضی۔ جس وقت اس کا کرم شامل ہو جاتا ہے، پھر جو ہے وہ معمولی سی دوائی، بلکہ تھوڑی سی راکھ بھی اگر انسان استعمال کرے وہ بھی شفا کا کام دیتی ہے۔ بے شک دوسرا اس میں پہلو یہ آ جاتا ہے کہ اللہ کریم نے دنیا میں بہت سی نعمتیں رکھی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا ہے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر گننے لگو تو گن نہیں سکتے۔ گن نہیں سکو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے تو خدا کے واسطے۔ تو ایمان کی دولت ہے، صحت کی دولت ہے، زندگی کی نعمت ہے، تو یقیناً ان میں ایک اولاد کی نعمت بھی یہ اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ فرماتا ہے میں بعض کو بیٹے دیتا ہوں، بعض کو بیٹیاں دیتا ہوں، بعض کو ملا جلا کے دیتا ہوں، بعض کو کچھ بھی نہیں دیتا، یہ میری اپنی تقسیم ہے، لہٰذا تم میری بارگاہ میں رجوع کرو۔ تو اگر کسی ایک نعمت کی کمی ہو تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے نعوذ باللہ شاید ہمیں مردود کر دیا اور ہمیں اپنی بارگاہ سے دور رکھا ہے۔ بہت سارے ایسی پاک ہستیاں دنیا میں آئی ہیں کہ ان کو یہ نعمتیں میسر نہیں آئیں، اور بعض کو میسر آئی ہیں لیکن چھوٹی عمر میں، جس طرح حضور علیہ السلام کی صاحبزادیاں بھی تھے، 3 صاحبزادے ہوئے، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ، لیکن بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے، نعمتیں ملی لیکن اللہ کریم نے وہ واپس لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور قناعت اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے کوئی گلے شکوے والی کیفیت نہیں۔ اسی طرح بہت سے آپ کے صحابہ کرام، صحابیات آپ کے سامنے، ایون آپ کی تینوں صاحبزادیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی وصال ہوا، سوائے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ کے پردہ فرمانے کے تقریباً 6 ماہ بعد اللہ کو پیاری ہوئیں۔ تو یہ بھی بذات خود نعمتیں تو تھیں، لیکن اللہ کریم نے آپ کی شریک یاز ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت مدینہ سے پہلے ان کا بھی وصال ہوا۔ تو دعا کی کرنا اولاد کے لیے، یہ قرآن پاک میں ہمیں 2 انبیاء کی خاص دعاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص طور پہ اولاد کے لیے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ صالحین میں سے مجھے بھی بیٹا عطا فرماؤ۔ تو عمر مبارک
آلموسٹ 100+. اللہ اور جب اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ملی جو اسماعیل علیہ السلام سے تقریباً 13 سال چھوٹے تھے، تو سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 87+، 87 سال سے زیادہ عمر مبارک، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا والا ہاتھ نہیں چھوڑا. تو دوسری حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی بھی عمر مبارک جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ بچے کی ولادت پیدا کرنے کی عمر سے آگے 100+ ہو جاتا ہے، بیوی بھی بانجھ ہو چکی. تو انہوں نے بھی جب سیدہ مریم علیہ السلام کے اجرے میں بے موسم پھل دیکھے تو فوراً پھر اللہ کی بارگاہ میں جولی پھیلائی. ہنالک دعا زکریا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. تو یہ انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے رب کریم، تو بے موسم اگر پھل سیدہ مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسم حالات میں اولاد کی نعمت عطا فرما اور پاکیزہ اولاد عطا فرما. اور ان کی دعا قبول ہوئی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی انہیں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی. سبحان اللہ. تو یہ ایسے موقعوں کے لیے یہ دعا جو ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. لیکن اولاد کی طلب کے لیے رب حب لی من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا جو ہے یہ بھی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ، میری نسل کو آگے بڑھا، مجھے اولاد نورینہ عطا فرما. اور یقیناً تو اس بات پہ قادر بھی ہے. بے شک. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سب سے بہتر وارث تو ہے، تو تو مجھے بھی اپنے اس کرم وارث کے صدقے ایک مجھے بھی وارث عطا فرماؤ. تو میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ دعا کے لیے جو ہے وہ کم از کم تسبیح 300 دفعہ جو ہے، کوئی پسندیدہ ٹائم جس میں ذہنی قلبی یکسوئی ہو، باوضو ہو کے قبلہ روح بیٹھ کے ادب و احترام سے، اس تصور کے ساتھ کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. پھر جو وظیفہ پڑھا جائے اس کا ترجمہ بھی آتا ہو، ترجمہ اور مفہوم ذہن میں رکھ کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ. ایون دین اگر کوئی مراد پوری نہیں ہوتی تو پھر بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہیں ہونا چاہیے. سرکار فرماتے ہیں جب کوئی دعا کرتا ہے اجیب دعوت داعی اذا دعان، آپ نے بھی آیت پڑھی، تو اللہ قبول فرما لیتا ہے. پھر اس کی 3 کیٹیگریز بناتا ہے. کسی کی دعا ہو بہو اسی وقت ظاہر کر دیتا ہے، کسی کی دعا کو مؤخر کر دیتا ہے کچھ وقت کے لیے، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام 24 سال انتظار کیا، یعقوب علیہ السلام 40 سال کیا. اور تیسرا ہوتا ہے کہ اس کی دعا کو قبول تو کر لیتا ہے لیکن دنیا میں ظاہر نہیں کرتا، آخر میں اس کا اجر و ثواب دے گا. پھر وہ شخص خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہو کے ظاہر نہ ہوتی، تو آج مجھے اتنا زیادہ جو اللہ اس کا اجر دے رہا، میں وہ اجر سمیٹتا جو دائمی اور ہمیشہ رہنے والا ہے. تو مایوسی اسلام کے اندر گناہ ہے اور یہ کفر کے درجے میں ہے. تو ہمیں اللہ کی رحمت سے پر امید بھی رہنا چاہیے اور دعا سے کبھی بھی ہاتھ نہیں کھینچنی چاہیے. بے شک ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہمیں اگلے پروگرام میں آپ کے نئے سوالات کا انتظار رہے گا. اگر آپ کے دل میں الجھنیں ہیں اور آپ ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں چاہتے ہیں تو آپ اپنے تمام سوالات ہمیں اسکرین پر دیے گئے لنکس پر بھیج سکتے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام میں مجھے پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب کو اور پکار کی ٹیم کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.